الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے تیسرے روزے کی سحری کے اوقات میں پرنور لمحات میں پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، کل کے پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں روزے کی عبادت کی فرضیت کا اعلان کیا تھا تو سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 183 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تسلسل ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے کہ ایامن معدودات، لوگوں سن لو، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور پھر فمن کانا منکم مریضن او علی سفرن، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان گنتی کے دنوں کو بعد میں پورا کر لے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر بیماری اتنی شدید ہے کہ تم روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام کلام اللہ شہادت دیتا ہے، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو اس سے بڑھ کر بھی نیکی کرنا چاہے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بیماری بھی ہے، سفر میں بھی ہیں آپ، ہم نے رعایت تو دے دی ہے، تخفیف تو کر دی ہے، لیکن پھر بھی اگر تم میں سے کوئی روزہ ہی رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت میں کوئی جبر نہیں کیا، یہ فرض عبادت ہے۔ کن پر؟ جو مقیم ہیں۔ مقیم سے مراد یہ ہے جو اپنے گھر میں قیام کرتے ہیں، اور جو بیمار نہیں ہیں، جو سفر میں نہیں ہیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں جسمانی اعتبار سے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ نفلی روزے بھی ناظرین کرام وہ تو کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس مہینے کے روزے ہر عاقل بالغ مقیم پر فرض ہیں، وہ لازمی رکھیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ناظرین کرام آسانیاں بھی پیدا کر دیں اس دین میں ہمارے لیے۔ روزے کی بات آئی تو ارشاد فرما دیا کہ اگر تم گھر میں ہو، مقیم ہو تو روزہ رکھ لو، اگر سفر میں ہو مؤخر کر دو، اگر بیمار ہو تب بھی تم بعد میں یہ گنتی کے دن پورے کر لینا۔ اور یہ بھی ہم تمہیں تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر بیماری اتنی شدید ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر تم کسی اس روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دو، فدیہ دے دو اس کا۔ اور اگر اس سے بڑھ کر نیکی کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر روزہ رکھ ہی لو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی تمام شریعت میں ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ کیا ہے۔ جہاں زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو ہر ایک پہ فرض نہیں کی، جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر اگر کیش کوئی رکھتا ہے، مالی اعتبار سے بچتیں رکھتا ہے، اور اس پر بھی 1 سال گزر جائے، کتنی آسانیاں ہیں، تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح روزے کی عبادت میں بھی تخفیف کر دی، ہمارے لیے آسانی کر دی کہ یہ گنتی کے دن ہیں 29 یا 30،
اگر درمیان میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ بعد میں گنتی پوری کر لینا، لیکن گنتی پوری کرنی لازمی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جس طرح سے ہمارے لیے تخفیف کا، رعایت کا معاملہ کیا ہے، آسانی کا معاملہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہیں کہ شریعت اسلامیہ کے احکام بڑے سخت ہیں، کہاں سخت ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے قدم قدم پر آسانیوں کا معاملہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کا تعلق خاص طور پر قرآن کریم سے ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا تھا، اس کا آغاز ہوا تھا نزول کے اعتبار سے، لہٰذا ناظرین کرام ہمارا پروگرام صدائے قرآن وہ بھی پوری کی پوری نسبت رکھتا ہے جو قرآن میں ہمیں صدا دی گئی ہے، جو ہمیں پکارا گیا ہے، جو ہم سے مطلوب اور مقصود ہے، ہم وہ صدا آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے اسی مہینے اس پروگرام کو بھی اسپیشل کر دیا ہے رمضان المبارک کی نسبتوں کے ساتھ۔ تو آئیے ناظرین کرام اپنے پروگرام کی طرف اور اپنے صدائے قرآن کی طرف بڑھتے ہیں، آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا ناظرین کرام 7واں پارہ ہے اور سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 22 سے لے کر 26 تک ہمارے مضامین ہیں گفتگو کے۔ تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم بڑا زوم رکھتے تھے، تم اپنا بہت بڑا دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ روز محشر ہمیں بچا لیں گے، لاؤ اپنے شریکوں کو، آج کہاں ہیں وہ؟ تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکیں گے کہ جھوٹا بیان دیتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ کی قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو یہ مشرکین اس وقت کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گڑھیں گے اور وہاں ان کے سب جھوٹے معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتوں کی سن گن لیتے رہتے ہیں، مگر اصل اس طرح ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکیں، اور ہم نے ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ بے شک وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حد یہ ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، اور ان میں سے جن لوگوں نے انکار کی ضد پر ہی قائم رہنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، وہ حق کی بات کو سننے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے لوگوں کی کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ دعوت حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اس طرح وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے آج ہمارا سبق پروگرام صدائے قرآن میں۔ اس سے جو پچھلا سبق تھا ناظرین کرام، اس میں اللہ رب العزت نے یہ باشگاف الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ میری عدالت میں کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر اور کوئی بھی ظالم فلاح نہیں پا سکے گا، کامیاب و کامران نہیں ہو سکے گا۔ اور آج کی آیات میں، آج کے سبق میں ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس امتحان کا تذکرہ کیا ہے جس سے ہر ایک کو واسطہ پڑنا ہے۔ بلکہ ان سے پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ روز محشر صرف مخلوقات کو اکٹھے نہیں ہونا، بلکہ انبیاء کو بھی ہم جمع کریں گے اور ان سے بھی سوال کریں گے کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اس پیغام پہنچانے کے بعد امتوں کا رد عمل کیا تھا۔ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ تو انبیاء اور رسول کہیں گے الہ العالمین آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کتنی شفقت ہے انبیاء میں اپنی امتوں کے لیے کہ وہ اپنی امتوں کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، بلکہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ الہ العالمین آپ جانتے ہیں۔
یہ ان کی شفقت اور محبت اپنی امت کے لیے۔ آج ناظرین کرام جو سبق ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یوم نحشرہم جمیعا، ہم سب کو جمع کریں گے، اور اس کے بعد ناظرین کرام کلام اللہ ارشاد فرماتا ہے اور شہادت دیتا ہے ثم نقول للذین این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون۔ ناظرین کرام بڑی معنی خیز آیت ہے، بڑا معنی خیز سبق ہے آج کہ ہم سب کو جمع کرنے کے بعد ثم اس کے بعد ہم پوچھیں گے ان مشرکوں سے کہاں ہیں آج تمہارے وہ معبود، کہاں ہے آج وہ لوگ جن کو تم غیر اللہ کے طور پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں جن پر تم بڑا دعویٰ رکھتے تھے، کہاں ہیں جن پر تمہیں بڑا زوم تھا کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، ہم ان کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم ان سے کہیں گے لاؤ آج بلاؤ نا، کہاں ہیں آج؟ تو ان میں سے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ پھر وہ قسمیں کھائیں گے، وہی مشرک قسمیں کھائیں گے الہ العالمین ہم مشرک نہیں تھے، جھوٹی قسم کھائیں گے، اور اللہ رب العزت نے اس جھوٹی قسم کو ان کے ہی لیے بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے کہ وہ فتنہ اٹھائیں گے جھوٹ بول کر کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ لیکن ناظرین کرام یہاں جو قابل غور لفظ ہے وہ ثم کا ہے۔ ثم کے معنی ہیں کچھ دیر بعد، یعنی کہ اس کے بعد پہلے ہم اکٹھا کریں گے، اور یوم القیامہ یوم محشر کو کیوں کہتے ہیں کہ سب کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد حساب و کتاب کا انتظار کریں گے۔ ناظرین کرام ایک ہے حساب و کتاب کا ہونا اور ایک ہے اس کے انتظار میں ہونا۔ یہ جو حساب و کتاب سے پہلے انتظار ہوتا ہے نا کہ میری باری آنے والی ہے، یہ خود بڑی ہیبت ناک اور ہولناک گھڑی ہوتی ہے کہ اب میری باری آنے والی ہے، پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ ناظرین کرام یہ اس کی طرف لفظ ثم اشارہ کرتا ہے کہ سب کو ہم جمع کریں گے، اور پھر آنن فانن اس کے فوری بعد سوال جواب نہیں شروع ہوگا۔ ثم اس کے بعد، اب کتنی بعد یہ اللہ کو معلوم ہے، کہ وہ گھڑیاں جس میں کہ انسان کو ہول اٹھے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا بننے والا ہے، تو وہ از خود وہ لمحات، وہ گھڑیاں بڑی ہی خوفناک ہوں گی۔ ناظرین کرام یہ کرب اور یہ مصیبت اور یہ المناک لمحات ایسے ہی ہیں جیسے کہ جب کسی گناہگار انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسرائیل علیہ السلام پاؤں کے ناخنوں سے شروع کرتے ہیں روح کو قبض کرنا، اور کچھ روح قبض کر کے روک لی جاتی ہے، اذیت دی جاتی ہے، یکدم روح قبض نہیں کر لی جاتی، اور اس لیے ہم مشاہدہ کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ روح نہیں نکل رہی، وہ دراصل اذیت دی جاتی ہے موت کے فرشتے کی جانب سے۔ بہت کربناک لمحہ ہے ناظرین کرام موت کے وقت کا۔ سیم اسی طرح ہی معاملہ یوم القیامہ ہوگا کہ حساب و کتاب کی گھڑی تو بعد میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے جو اس کے انتظار کی گھڑی ہے وہ بڑی خوفناک ہے، بہت المناک ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، اور لیکن اس کے برعکس جو نیک انسان ہوتے ہیں اس کے بارے میں فرامین رسول یہ شہادت دیتے ہیں کہ گناہگار انسان کی موت تو روک روک کر ہم قبض کرتے ہیں، لیکن ایک جو نیک انسان، صالح انسان ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والا، اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے خوشبو کی شیشی کا ڈھکن کھول دیا جائے اور خوشبو آرام سے باہر نکل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نیک انسان، صالح انسان کی روح بھی ایسے کیپچر کر لی جاتی ہے۔ ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور یہ مقدمہ ہے پروگرام کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا نصائح ہیں، عبرت کے کیا سامان ہیں، فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں، اس میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور گفتگو فرمانے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں آپ کے جانے پہچانے مفتی صدائے قرآن، ماشاءاللہ جید عالم دین، حافظ القرآن، قاری القرآن، اور ناظرین کرام پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ رکھتے ہیں فائنانس میں، شریعہ فائنانس میں، اور اس کے ساتھ ناظرین کرام آپ خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج میں؟ الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں
نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں روضہ اقدس پر اپنی حاضری لگوانے کے لیے تشریف لائے ہیں جناب محمد طاہر شہزاد قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ مجھ سے میں نے مقدمہ آج کے پروگرام کا حسب روایت آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں نے بھی اختصار کے ساتھ یہ عرض کیا ہے، آپ اس میں تفصیل سے روشنی ڈالیے گا کہ اللہ رب العزت نے جو آج کے سبق میں، آج کی آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں سب کو جمع کروں گا، یوم نحشرہم جمیعا، ہم ایک ایک کو جمع کریں گے، کسی کو استثناء نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء اور رسل بھی جمع ہوں گے، صحابہ اکرام بھی جمع ہوں گے، صحابیات بھی اور تبع تابعین بھی، تابعین بھی، ائمہ بھی، اولیاء بھی، عام انسان بھی، سب کو ہم جمع کریں گے۔ اور پھر خاص طور پر جو سیاق و سباق ہے وہ مشرکین کے بارے میں ہیں، وہ ظالمین کے بارے میں ہیں، وہ کافرین کے بارے میں ہیں کہ جب ہم ان کو جمع کریں گے پھر کچھ عرصہ تو ہم ان کو کھڑا رکھیں گے، ثم اس کے بعد ہم ان سے کہیں گے، جب وہ ڈگمگانے لگیں گے پھر کہیں گے لاؤ نا اپنے شریک جو تمہیں استقامت عطا کریں، آج کہاں ہیں وہ؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں اور صبح کی پر نور سحری کی اس اوقات میں جس وقت اللہ تبارک و تعالی مومنین پر ایسے ہی صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں جیسا کہ اللہ نے اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہوئی ہیں ابد الآباد تک اور بہت پہلے سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ مسلمانوں اور یہود میں یہی وہ فرق ہے روزوں کے اندر کہ یہود سحری نہیں کھاتے تھے اور مسلمانوں کے لیے سحری کا وقت بڑا ہی بابرکت ہے، اور ان پر صلاۃ و سلام ہے، رحمتیں اور برکتیں ہیں المتسحرین، جو سحری کھانے والے ہیں، سحری کرنے والے ہیں۔ اس لیے اگر کھانے کا وقت بھی ہے اور کھانا دل نہیں بھی چاہ رہا، لیکن اس وقت اٹھ کے یعنی ان ساعات میں کچھ نہ کچھ دودھ کا گھونٹ یا پانی کا گھونٹ یا کوئی اور دو چار لقمے کھا کر اس رحمت کو، اس برکت کو ضرور حاصل کریں جو عین سحری کے وقت اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ یہ سنت ہے جی۔ اور پھر آپ نے بڑا ہی خوبصورت شروع میں تمہیدی گفتگو میں قرآن کو، صدائے قرآن اور صدائے رمضان کی ان ساعات میں بڑے حسین امتزاج سے جوڑا ہے کہ جہاں رمضان المبارک کی یہ پر نور ساعتیں موسلادھار رحمتوں کی بارشیں، اول رحمت و اوسطہ مغفرت و آخر عتق من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں امت کے ہر اس شخص کے لیے جس نے ارادہ بھی کر لیا اور روزہ رکھ لیا اور راتوں کو ٹھہر کر قیام کر لیا، کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو وہ رات عطا کر دیں گے جو رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، اور اہل قدر اس کا رات کو پاتے ہیں جو اہل قدر ہوتے ہیں۔ اور حسین امتزاج اس قدر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے رمضان کے روزے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن کی تلاوت کا یہ مہینہ بھی سالگرہ کے طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں دور کیا کرتے تھے۔ جب اس دنیا سے جب آپ کی رحلت کا وقت آیا، پردہ کرنے کا وقت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا اس قدر نور ہے اس مہینے میں کہ قرآن بھی شافی اور نور قرآن، اور اسی طرح یہ رمضان بھی شافی، اور پھر برہان، نبی برہان محبوب کریم محمد الرسول اللہ بھی شافی۔ یہ تینوں شفاعت ہمارے لیے کرنے کے لیے کھڑے ہیں،
اور ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کی قدر کریں، اور یہ راتیں ہیں قدر کے لیے، اور اہل قدر جب قدر کریں گے تو ان کو لیلۃ القدر عطا کر کے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کریں گے کہ پچھلی امتوں کی عمریں تو بہت لمبی تھیں، 1000 سال، 500 سال، بے ریا عبادتیں، صبح کو جہاد، راتوں کو قیام، اور پھر روزوں کی حالت میں وہ اتنا ثواب حاصل کرتے تھے، تو میری امت کیسے اتنا ثواب حاصل کرے گی؟ جبکہ جنت تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق سجائی جائے گی، لیکن دخول تو ایمان کی صورت میں جنت میں ہوگا، اور جہنم سے خروج ایمان کی وجہ سے ہوگا، لیکن اعمال کی بنیاد پر جنت کو سجایا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، اداس ہوئے، معراج کے موقع پر ان مومنین کی جنتوں کو دیکھ کر اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی کہ ہم آپ کو وہ رات عطا کرتے ہیں، اگر اس رات کی کسی گھڑی میں بھی، مغرب سے صبح تک کتنا بڑا وقت ہے، اگر ایک گھڑی بھی وہ اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، استغفار میں اور قیام میں اگر وہ گزار دے تو ہم اس کو 80 سال کی بے ریا عبادت کا ثواب صرف اس مہینہ رمضان میں 1 لاکھ کی ضرب کے ساتھ، اور پھر ایک نفل کا ثواب فرض کے ساتھ، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے ساتھ، ہم پھر ایک فرض کی نماز جو 50 نمازوں کے برابر ہے اس مہینے میں اس قدر بڑھا کر دے دیں گے کہ جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نیکیوں کے ساتھ روز قیامت جب کھڑا ہوگا وہ امتی، تو اس کی جنت بھی بہت بڑی جنت ہوگی۔ تو یہ تو ایک تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے وہی حصہ ڈال دیا استاد محترم کی اس گفتگو کے ساتھ کہ اس موقع پر یہ پیغام بھی ہمارا امت تک پہنچے۔ تو یہاں یہ جو آیات ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جی اب ایک وقفے کا وقت ہے، آپ وقفہ لے لیں، یہاں سے دوبارہ انشاءاللہ سلسلہ کلام شروع کر لیں گے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے، رمضان المبارک کے تیسرے روزے کی سحری کا وقت ہے، کیا خوبصورت لمحات ہیں، اور صدائے قرآن بلند ہو رہی ہے پبلک نیوز ٹی وی چینل سے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کریں گے، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی سحری نشریات میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر خصوصی ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور اس میں آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور ناظرین کرام آیت نمبر 22 سے لے کر 26 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی مفتی صاحب، بسم اللہ آپ کیا الرحمن فرما رہے تھے کہ آج کے سبق کے حوالے سے؟ جی، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ جی، حشر کی بھی اپنی ایک ترتیب ہے، جو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جب قبروں سے اٹھائے گا، جب سور دوسرا پھونکا جائے گا، تو اس وقت ہر شخص کے اوپر اپنا اپنا حشر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ سب سے پہلا حشر تو اس کا اپنا اپنا ہوگا، جو اپنی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے اپنے اسلام اور ایمان اور نعوذ باللہ کفر کے اعتبار سے ان کے اوپر نافذ ہوگا۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قبر سے نکلتے وقت ہر شخص وہ حیران ہوگا، پریشان ہو جائے گا کہ جو لوگ ایمان کی حالت میں نہیں گئے تھے اور وہ آخرت کی زندگی سے بالکل بھولے ہوئے تھے، تو وہ جب کہیں گے جب اٹھیں گے تو کہیں گے یہ کیا ہو گیا۔ جو ابھی ایک سوال ہو رہا تھا کہ اللہ کے سامنے تو وہ جھوٹ بول لیں گے، اور قبر کے اندر حالانکہ اس طرح تو نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم بخاری میں، کہ جب قبر میں جب کسی کافر سے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا اور آنے والے جو اس وقت کے پیغمبر تھے، جس وقت وہ تھے، اس پر ایمان نہیں رکھتا، اور آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آخرت کے دن سے اگر وہ منکر ہے، تو جب اس سے فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، ما دینک، من نبیک، تو وہ ہا ہا کہے گا۔ یہ الفاظ ہیں ما ادری ما ادری، ہائے ہائے مجھے کیا پتا، ہائے ہائے مجھے کیا پتا، کہ میں تو نہیں جانتا، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ ادھر اللہ کے سامنے کہیں گے کہ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ بڑی ڈاٹائی ہے، قسم بھی کھا رہے ہیں جی، اللہ ہی کی قسم کھا رہے یعنی ہیں، اللہ کے سامنے ٹھہرتے ہوئے تو ان کو خوف نہیں ہوگا، جبکہ قبر میں جب ایک منکر نکیر اس پر سوال کر رہا ہے، وہاں تو جھوٹ نہیں بولیں گے، وہاں وہ کہیں گے ہائے ہائے ہم نے تو بہت وقت برباد کر دیا، ہم نے تو جو نا آخرت اپنی تباہ کر دی، اور وہ کہیں گے ما ادری ما ادری، ہم نہیں جانتے نہیں جانتے۔ تو اس کا جواب علماء
اور محدثین اور مفسرین نے یہ دیے ہے جو احادیث طیبہ سے موجود ہے کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ثم کا لفظ تراخی کے لیے، عربی لغت میں ثم کا لفظ تراخی کے لیے ہوتا ہے، تاخیر کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ وقفہ ہے. تو یہ وقفہ بھی اتنا بڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ مستدرک اور بہقی کی روایت سے میں آپ کی اس بات کی دلیل میں سند کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، حالانکہ آپ نے جو پیش کر رہی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ تم کو میدان حشر میں اس طرح جمع کریں گے جیسا کہ تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور 50,000 اور یا 1,000 سال تک اس طرح تم رہو گے. اللہ کا غضب اور قہر عروج پر ہوگا کہ حاملین عرش جو اس وقت اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ 4 ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے 8 فرشتے وہ اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے. پھر بھی وہ فرشتے اللہ کی ہیبت اور جلال سے وہ ڈریں گے، اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ پیغمبر بھی نفسا نفسی کی یعنی نفسی نفسی پکاریں گے، اور ایک واحد میرے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی کہ جو امتی امتی کہہ کے اللہ سے دعائیں کر رہی ہوگی. ہر کوئی نفسی نفسی کہے گا، نفسی نفسی کہے گا، اور خاتم النبیین امتی کہیں گے. اور یہ 1,000 سال تک اور 50,000 سال تک اس کی بھی قرآن میں جو ذکر آتا ہے کہ 50,000 سنہ یا پھر 1000 سنہ کی جو لفظ آتے ہیں کہ 1,000 سال 50,000 سال مومنین کے لیے 1,000 سال اور جو کافرین ہیں ان کے لیے 50,000 سال. پھر مومنین میں جو لوگ گناہگار نہیں ہیں، مومنین صالحین ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، شہداء ہیں، اتقیاء ہیں، تو ان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ ایسے اٹھیں گے جیسا کہ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد فارغ ہو گئے، یعنی ظہر عصر اور مغرب کے درمیان یا عصر کے وقت کا جو تھوڑا سا وقت ہے اتنا ہی وقت ان کو محسوس ہوگا ان کے حساب و کتاب میں، اور وہ اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا ہے جو متقی ہیں یہ عذاب ان کے لیے نہیں ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان لوگوں پر اپنا قہر اور اپنا اظہار تجلی اور اپنے اظہار جلال کو وہ اس قدر کریں گے کہ حساب کتاب لینے کے لیے اللہ بندوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اور ساری امتیں جائیں گی سیدنا آدم علیہ السلام سے جا کے منتیں کریں گی کہ ابا جان ہمارے لیے اب اللہ سے درخواست کرو، جنت میں جانا ہے تو جنت میں لے جاؤ، جہنم میں جانا ہے تو جہنم کا فیصلہ کرو. اس حساب سے جو اس وقت حوالات کی حالت ہوتی ہے، جیسا کہ قبر ایک حوالات ہے اور محشر جو ہے وہ جیل ہے جہنم کی یا پھر اللہ کی رحمت ہے جنت کی صورت میں. تو اس صورت میں وہ انبیاء کے پاس جائیں گے، سیدنا نوح کے پاس جائیں گے، سیدنا موسیٰ کے پاس جائیں گے، سیدنا عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سب نفسی نفسی پکار کے یہ کہیں گے جاؤ آج ایک ہی محبوب کریم آخر الزمان اس نبی شفیع امت، شفیع کل امت کے شفیع کی آج بات سنی جائے گی، اور حضور ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا پیش کر رہے ہوں گے اور اللہ سے پھر دعا کریں گے کہ اللہ امت پریشان حال ہے، میری دعا کو قبول کر اور وہ وعدہ پورا کر، آج امت کی طرف میرے اپنے بندوں کی طرف اپنی نظر شفقت سے ان کی طرف دیکھ. تو یہاں تک کہ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کریں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وہ حمد کا اتنا لمبا سجدہ ہوگا، بعض نے کہا ہفتے بھر کا ہوگا، بعض کہیں گے 40 دن کا ہوگا، اور اتنے لمبے سجدے میں وہ اللہ کی ایسی حمد پیش کریں گے کہ اس سے پہلے نہ کسی نے پیش کی ہوگی نہ بعد میں کوئی ایسا پیش کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا. تو یہ حساب و کتاب کی تراخی یہ ترتیب کے ساتھ بتائی جا رہی ہے، مگر حشر کی جو کیفیات ہیں وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہیں. جو بھی قبر سے اٹھے گا وہ اپنی اپنی اس گناہوں کی اللہ نہ کرے جس کے پاداش میں اس کو اس طرح سے اس کی سزا کے ساتھ اس کو گزارا جائے گا، اور پھر محشر کے میدان میں لا کے کھڑا کیا جائے گا. یہ وہ ایک وقت ہوگا جو کافی لمبا وقت ہوگا، لیکن مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے ان مومنوں کو کہ اتنے لمبے 1,000 سال کے فاصلے میں 50,000 سال کے انتظار میں کھڑی ہوئی امت، اس وقت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے دسترخوان پہ عرش کے نیچے ایک دسترخوان بچھایا جائے گا. امتیں دیکھیں گی، حیران ہوں گی یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت کھانا تناول کر رہے ہیں، اور لوگ نفسا نفسی کی کیفیت میں کھڑے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف مخاطب ہو کے کہیں گے یہ میرے نبی کی وہ امت ہے جو رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ کے ہاں اپنی نفس کشی کو کرتے ہوئے یہ روزہ رکھتے تھے. یہ وہ روزہ دار ہیں جن کی خاطر آج عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں. اگر عذاب کی وعیدیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھی امید عند ظن عبدی بھی، اپنے رب کے ساتھ اچھی امید سے رہو. انشاءاللہ وہ رب کریم ہمارے اوپر اپنا کرم فرمائے گا اور آخرت ہماری خیر کی گزرے گی انشاءاللہ. کل کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ انہی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی ہمیں بشارت دی ہے. جی، کتب علی نفسہ الرحمہ، کاتب علی نفسی الرحمہ، سبحان اللہ. کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے جس چیز کو اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے وہ میری رحمت ہے. وہ میری رحمت ہے. بہت بڑی خوشخبری ہے. ان رحمتی واسعت کل شیء. جی، سبحان اللہ. کہ میں نے رحمت کو تو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، غلبت علی غضبی، لکھ لیا ہے جی، کہ یہ میں نے سر انجام دینی ہے. تو اس کے بعد اپنے گناہوں سے لرزہ خیز ہونا چاہیے، جی لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جی. اچھا مجھ صاحب، یہاں سبق میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جو مشرکین ہوں گے ان سے کہا جائے گا لاؤ آج اپنے وہ شریکوں کو، معبودوں کو، جن پر تم بہت بڑا زوم رکھتے تھے، دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہیں بچا لیں گے. جی. یہ کیا منظرنامہ ہوگا؟ دراصل ان کی زندگی ان بت پرستوں کی ایسی تھی کہ اس لیے یہاں لفظ بھی اگر قرآن پاک کے ان الفاظ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتہم. فتنتہم کے معنی میں مفتون کہا گیا ہے. مفتون سے مجنون قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان کی محبت میں اتنے مست ہوں گے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے اس دنیا میں. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو اپنے اوپر سے مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، جو نہ ضرر اور نفع کے مالک ہیں، تمہاری عقل کہاں مفتون ہو گئی، تم کس مجنون اور کس جنون میں آ چکے ہو. تو پھر ان سے جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں. اور یہی وہ بات ہے کہ اس تشریح میں علماء کرام نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کچھ مشرکین ایسے بھی ہوں گے کہ جو عمل کے اعتبار سے ہوں گے، اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے ایمان والے ہوں گے، وہ بھی اس وقت یہ کہہ دیں گے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو دنیا میں شرک کرتے ہی نہیں رہے. حالانکہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت ان کو کیسے ہو جائے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قدرت دی جائے گی تاکہ آج تم اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ دو جو تم دنیا میں جھوٹ بول کر میرے پیغمبروں کو جھٹلایا کرتے تھے، جو دنیا میں ٹھٹا اور مذاق کر کے میرے پیغمبروں سے تم اپنے منہ کو صرف موڑ نہیں لیتے تھے بلکہ ینہون عنہ وینعون عنہ، کہ ایک تو تم خود رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. یہ وہ وقت ہے کہ آج بھی تمہیں اجازت دی جا رہی ہے. آپ اپنی زبانوں کو جیسے بے لگام پہلے رکھا ہوا تھا، آج بھی تمہیں جرأت ہو اب بولو. جب وہ بولیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں شرم نہیں آتی کہ اگر میں تمہارے اوپر کسی کو گواہ بناؤں تو شاید تم اس کو نہ مانو، میں تمہارے جسموں پر تمہارے گواہ کو پیش کرتا ہوں. اللہ کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن ہم نے ان کی منہ پر اللہ مہر لگا دے گا، اور پھر اس کے بعد جیسے فی اکنۃ مما تدعونا تھے اور ایسے ہی ان کے ہاتھ اور پاؤں پھر جنا گواہی دیں گے. پھر یہ انکار نہیں کر سکیں گے، شرمندہ حال ہو کر پھر جہنم رسید کیے جائیں گے. اللہ اکبر. مصعب، ایک وقفہ ہے دوبارہ پروگرام میں. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے آج اور سحری نشریات ہیں اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں. چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے، سحری نشریات ہیں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر، اور ہمارا اسپیشل پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے اور آیت نمبر 22 سے لے کر 26 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. اور ناظرین کرام، یہ وہ صدا ہے، یہ وہ پروگرام ہے کہ جس کا آغاز الحمد سے ہوا تھا اور پھر
سبکن لفظاً حرفاً ہمارا سفر جاری ہے، اور آج ہم پہنچے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 22 سے 26 تک۔ الحمدللہ۔ مجھ صاحب آج کے سبق میں ہی اسی کے تناظر میں ایک بات اور ہمارے ناظرین کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے۔ ایک ہے جس کا تذکرہ کچھ آپ نے کیا بھی تھا اپنی گفتگو میں، ایک ہے قبر کا امتحان، ایک ہے روز محشر کا امتحان۔ وہ ابتدائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قبر کا امتحان جو سوالات ہوں گے وہ تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، جی، اور اصل امتحان تو بعد میں ہے، وہ تو کوالیفائی کرتا ہے ہمیں جی، اللہ کی بارگاہ میں ماشاءاللہ، ایمان کے ساتھ جانے کے لیے۔ اینٹی ٹیسٹ بڑی زبردست خوبصورت آج کے دور کی جی ٹرم تطبیق ہے، دے دی۔ کوالیفائی کرے گا ہمیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر کس طرح سے جانا ہے۔ جی، تو اس انٹری ٹیسٹ میں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو وہ سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کی عدالت میں جائے گا، اور پھر معاملہ یقیناً اس کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ مہمانوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور جو اس انٹری ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا وہ پھر خوفناک اور المناک اسلوب کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، اور پھر اس سے کڑا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ کی شان کریمی ہے، معاف کر دے تو وہ اس کا فضل اور اس کا رحم ہے۔ اور یہ بھی اللہ ارشاد فرما چکا ہے انہی آیات کے پہلے والے حصے میں کہ کوئی اپنی عبادات پہ زوم نہ کرے، کوئی اپنے روزوں پہ زوم نہ کرے، کوئی اپنی نمازوں پہ، حج پہ، صدقات پہ، خیرات پہ، نیکیوں پہ، اور جتنے بھی حسنات ہیں ان پر ناز نہ کرے۔ اگر کوئی روز محشر کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ تمہاری عبادات کی وجہ سے نہیں، محض اللہ کا فضل اور رحم ہوگا۔ بالکل ایسی ہے۔ جی، تو لیکن امتحان قبر میں جس کا آغاز ہوگا، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبر کا جو سوال و جوابات کا سلسلہ ہے، مختصر امتحان ہے، انٹری ٹیسٹ ہے، اس کے بعد جو اللہ کی عدالت میں امتحان ہوگا، ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ جی، کیا اللہ کی بارگاہ میں ان 3 سوال جو پہلے ہو چکے ہوں گے، ان کے بعد اب زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، زندگی، پھر اپنی نعمتیں، پھر یہ سانسیں، پھر یہ بصارتیں، پھر یہ سماعتیں، پھر یہ قوت گویائی، اور پھر ہاتھ پاؤں، جوارے، سب کے بارے میں سوال ہوگا؟ جی، اصل بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم انسانی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سامنے رکھیں کہ ایک عالم الست بھی ہے، جی، پھر عالم بطن مادر بھی ہے، پھر عالم دنیا بھی ہے، پھر عالم قبر برزخ بھی ہے، پھر عالم حشر بھی ہے، اور پھر عالم انجام۔ آخرت۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک خوبصورت بات یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت تطبیق دے کے اس کو پیش کیا ہے کہ عالم الست میں صرف روح کو اللہ نے پیش کیا تھا، مثالی وجود میں سامنے کر کے کھڑا روحوں سے سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ سوال جب پہلا تھا تو اس وقت تو سب نے کہا الستو بربکم، سب نے کہا قالوا بلی وربنا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے اپنی روحوں کی پاکی کی وجہ سے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب تو ہی ہے۔ جب ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا تو وہ بھی ایک عالم برزخ تھا، چھوٹا برزخ ماں کے پیٹ کا، پھر وہاں سے جب تم بہر آئے تو پھر زندگی کی ایک بود و باش کے ساتھ، نشو و نما کے ساتھ جب آپ اہل عقل ہو گئے اور سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو گئے تو پھر اللہ نے جب تم سے پوچھا تو اس کے بعد تم کہتے ہو ہم ہی جاننے والے ہیں، ہم بھی صاحب عقل ہیں، ہم سے بڑا کوئی سمجھنے والا نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ قیامت کیسے، یہ جنت کیسے، یہ جہنم کیسے، مرنے کے بعد کیسے۔ اب تم سب ان باتوں کا انکار کر رہے ہو، آؤ پھر اسی پروسیس سے پھر دوبارہ نداولوا بین الناس، تمہیں پھر دوبارہ اسی پروسیس سے پھر دوبارہ لوٹا کر اسی طریقے سے پھر سوال کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں جو سوال ہوگا پھر وہ ایسی ہی ہوگا جیسے کہ روح پہ ہوا۔ اچھا، اور میں نے ایک حدیث پڑھی، اللہ تعالیٰ کمی بے شمار فرمائے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے جیسے آپ نے فرمایا اس کے ناخنوں سے نکلتی ہے، قدموں کو پہلے روک دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوڑ بھی نہ سکے، پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اس کی روح جا رہی ہے، آ رہی ہے، نکل رہی ہے۔ یہ بہت بڑا پرکھٹن وقت ہوتا ہے، اور مومن کے لیے پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور انہیں ایسی خوبصورت طریقے سے ٹھنڈی ہوائیں چلا دی جاتی ہیں۔ اصل بات یہ کہ جب روح نکلتی ہے تو سب سے پہلے وہ عرش الہی کا طواف کرتی ہے جو مومن روح ہوتی ہے،
صحیح حدیث ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اہلاً و سہلاً، فرشتے اس روح کو ایک خوبصورت مشک و عنبر کے کپڑے میں لپیٹ کے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں. وہی روح وہی پروسیس سے پھر گزرتی ہے جس پروسیس سے وہ آئی ہے، کیونکہ حضیرت القدس جو کہ اللہ تعالیٰ کا خزینہ عرش ہے، اس میں تمام روحیں ہیں، اور یہ اکثر روح ہے جو ہمارے جسموں کے اندر ہے. یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی اصل روحوں کا جو کنیکشن ہے وہ عرش کے خزانے میں محفوظ ہے، اور وہیں سے انسان کی یہ روح کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ براہ راست اس کی جسموں میں داخل ہو رہا ہے. یہ اکثر روح ہے، اصل روح تو اس خزینۃ العرش کے اندر موجود ہے. پھر یہ آسمانوں پر اس لیے اٹھائی جاتی ہے تاکہ اصل روح کے ساتھ مل کر جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس پر حدیث میں آتا ہے کہ اس سے اس کا پہلے نام پوچھا جاتا ہے، اس لیے اچھے نام رکھو، حضور کا فرمان ہے. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا لے کے آئی ہو، وہ اپنے اعمال بتاتی ہے. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کس لیے لائی ہو، تو وہ کہتی ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو پھر کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب اس کی روح کو لٹا دیا جائے اس کی قبر میں، اس کے جسم کے اندر، اور پھر اس سے 3 سوال جو کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ سے، یہ ایک پروسیس ہے جو اس پروسیس کے بعد ہی پھر ترتیب کے ساتھ پھر دہرایا جاتا ہے. پھر جسموں کو پھر جب روح سمیت قبروں سے کھڑا کیا جائے گا، پہلے جسم اور روح الگ ہو سکتے تھے، اب جسم اور روح مالا ینفق ہو کر ایک قالب ہو جائیں گے، اور اس کو پھر جب سوال کیا جائے گا تو پھر وہ سوال حتمی سوال ہوں گے، حقیقی سوال ہوں گے جس پر نجات کا دار و مدار ہوگا. قبر کے ابتدائی ٹیسٹ ایسے ہیں، یا قبر کا عذاب ایسا ہے جیسا کہ حوالات کے اندر کسی قیدی کو رکھا جاتا ہے تو وہ بھی ایک پنشمنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو جب سزا دی جاتی ہے جیل میں، فیصلے کے بعد ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے بڑا خوبصورت بیان کر دیا. آپ نے صرف ایک تصویر کا رخ پیش کیا، میں دوسرا بھی صرف 30 سیکنڈز میں پیش کر دوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ حوالات ہیں، لیکن حوالات کن کے لیے؟ گناہ گاروں کے لیے اور صالحین کے لیے. یہ جو برزخ ہے ایسے ہے جیسے ریسٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس میں کسی کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ آزاد کر دیا گیا، عزت کے ساتھ بری کر دیا گیا. ماشاءاللہ بہت اچھا تطبیق دی. ماشاءاللہ بہت شکریہ مفتی صاحب اس خوبصورت گفتگو کا. ناظرین کرام، رمضان المبارک کے تیسرے روزے کی سحری کے لمحات اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ آج ہمارا پروگرام پبلک نیوز ٹی وی کے اوپر جو نسبت رمضان کے ساتھ خصوصی پروگرام سحری نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے صدائے قرآن، وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے اور اب بڑھتے ہیں کلام کی طرف. میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد طاہر شہزاد قادری سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں آمد رمضان کے بارے میں اپنا کلام پیش کریں. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے.
مسجد آباد ہے دورے گناہ کم ہو گیا مسجد آباد ہے دورے گناہ کم ہو گیا ماہ رمضان المبارک کا یہ سب میدان ہے ماہ رمضان المبارک کا یہ سب میدان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان